اردو بانے پوئے گے اردو بانے پوئے گے غلط طرح اردو کے لگا کہوں نہ بکے ایکو والا کروں جو ہر ایک چیز حاصل ہو کے سمجھے غیر حاصل ہے جو ہر ایک چیز حاصل ہو کے سمجھے غیر حاصل ہے جسے یہ بات حاصل ہو گئی بس وہی کامل ہے جسے یہ بات حاصل ہو گئی بس وہی کامل ہے۔ اس کا مطلب ہے یعنی جسے ہر چیز حاصل ہو کے وہ سمجھے کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہے۔ آج ہمیں حاصل تو کچھ نہیں ہوتا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے خود کو کامل ولی اللہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، یا تھوڑی سی کوئی دل دھک دھک کرنے لگ گیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم کامل ہو گئے۔ تو کل کی بات ہے یا پرسوں کسی نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ چیزیں حاصل تھی ابھی وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو کوئی چیز حاصل ہی نہیں تھی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس راستے کا۔ تو انسان کا جب شیخ نہیں ہوتا ہے نا تو یا پھر شیخ ہوتا ہے اس سے تعلق نہیں ہوتا، یا تعلق ہوتا ہے وہ شیخ سے ہی نہیں ہوتا ہے۔ داشت تو وہ شیخ صحیح نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، حالانکہ یہاں تو یہ ہونا چاہیے کہ کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اتنا انسان، اور یہ زبانی نہیں ہونا چاہیے، صرف دل میں بھی ہو۔ جب یہ حال بن جائے گا یہ شعر کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تو پھر وہ اس کو ہر چیز حاصل ہو گئی۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ جو ہر ایک چیز حاصل ہو کے سمجھے غیر حاصل ہے جسے یہ بات حاصل ہو گئی بس وہی کامل ہے۔ کامل وہ ہے جو سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھے کچھ حاصل نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، قیامت کے دن پتہ لگے گا۔ اس لیے اپنے اعمال پر ابھی اترانا نہیں چاہیے، وہ جو اترا رہا ہے وہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ جو ہر ایک چیز حاصل ہو کہ سمجھے غیر حاصل ہے جسے یہ بات حاصل ہو گئی بس وہی کامل ہے۔ گناہوں سے نہیں بچتا ہے بس عادی وظائف کا، گناہوں سے نہیں بچتا ہے بس عادی وظائف کا، قضا کر کے فرائض آہ مشغول نوافل ہے، قضا کر کے فرائض آہ مشغول نوافل ہے۔ گناہوں سے نہیں بچتا ہے بس عادی وظائف کا۔ آج کل جس کو دیکھے تھوڑی سی پریشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے پاس جائیں وظیفہ دے دے، ہمیں کوئی تعویذ دے دے، کوئی ایسا دم کر دے کہ بس ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائے۔ پہلے شرط ہے گناہوں سے بچنا، تو جو گناہوں سے نہیں بچتا اور وظیفوں کا عادی ہے، رات کو 3 بجے بھی اٹھ کے یہ وظیفے کرنا اس کو آسان لگتا ہے، لیکن صبح نظر بچانا اسے مشکل لگتا ہے۔ تو یہ قضا کر کے فرائض آہ مشغول نوافل ہے۔ فرائض کو قضا کر لیا، نظر کی حفاظت فرض ہے، غصے کو دبانا فرض ہے، ہاں بیوی سے خوش اخلاقی فرض ہے، جھوٹ سے بچنا فرض ہے، غیبت سے بچنا فرض ہے، تکبر ریاکاری سے بچنا فرض ہے۔ تو یہ فرائض کو چھوڑ کے نوافل میں مشغول ہوا پڑا، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، بس کسی نے سبحان اللہ کا وظیفہ دے دیا وہ پڑھ رہے ہیں، کہیں ابکری کا رسالہ دیکھ کے وہاں سے وظیفہ نکال لیا، کبھی کون سے بزرگ کا وظیفہ، کبھی کون سے بزرگ کا وظیفہ، بس ساری عمر یہ وظیفوں میں ہی گزار دیتا ہے۔ تو گناہوں سے نہیں بچتا ہے بس عادی وظائف کا، ایسے بندے کا کام بھی نہیں ہوتا۔
کل وہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا کل یا پرسوں جو کراچی کے حالات بارشوں کی وجہ سے حالات جو اس طرح ہوئے پڑے، پورا کراچی ڈوب گیا سمجھ لیں. تو حضرت سے کسی نے انٹرویو لیا تھا، تو حضرت سے انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی دعا فرما دے، بتا دیں کہ وہ ہم پڑھیں. تو حضرت نے دعائیں بتائی. وہاں میرے دل میں وہ بات سنتے ہوئے میرے دل میں بات آئی کہ دیکھیں ہم جو ہے دعا جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، جب ہی ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. حالانکہ دعا تو مانگنی چاہیے، مانگنے اور پڑھنے میں فرق ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ سنا سکو وہ ایک ہے نا. تو مانگنے اور پڑھنے میں فرق ہے. اب اللہ والے بھی مانگتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا دے یا اللہ یہ دے دے، وہ سامنے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. تو وہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کہ اللہ یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے. ان کا تو آنا جانا ہوتا ہے ان کی گلی میں ہر ٹائم، وہ تو ہر ٹائم عرش پہ ہوتے ہیں. تو وہ لیتے ہیں اور ہم جو ہے صرف مانگتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ جب تک اللہ سے تعلق ویسا ہوگا نہیں جیسا ہونا چاہیے، ان وظیفوں سے کچھ نہیں ہوگا. ساری عمر بھی دن رات بھی اس میں لگا رہے، ان وظیفوں سے کچھ نہیں ہونا. ادھر ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور ادھر ہم وظائف پڑھ رہے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ اس کی مثال شاہ الحق صاحب نور اللہ عمر کو فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ کہ وظائف کر کے ہم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ٹرک آ رہا ہے اوپر سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے. یہاں سے ہم گناہ کر رہے ہیں، چوری کر لیں. ہاں ابھی کوئی بندہ آیا 7 میٹر کپڑا لے کے آیا اور اس نے کہا کہ بھائی 5 میٹر سے بنا اور 2 میٹر چھپا کے رکھ دیا، اس کو کہے کہ اسی میں بن گیا. اب یہ چوری ہو گئی نا، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسی مذاق میں مثال دے رہا ہوں. تو یہ چوری کر کے یا کسی کو دھوکہ دے کے یا ڈاکہ ڈال کے یا بدنظری کر کے یا جھوٹ اور غیبت کے کر یا گھر میں بچوں کے ساتھ بد اخلاقی، بیویوں کو مارنا، گالیاں دینا. ہمارے پٹھانوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، بیوی کو تو جانور سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کر کے اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ٹرک اوپر جا رہا ہے، کیونکہ اعمال اوپر جاتے ہیں نا، ویسے ہی فیصلے آتے ہیں ہمارے پاس. تو یہاں سے تو یہ اعمال ہم بیچ رہے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ٹرک آ رہا ہے. تو یہ اعمال کا جو ٹرک ہے یہ اس کو جگہ ہی نہیں دے رہا، تو رحمت کہاں سے نیچے آئے گی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلے گناہ چھوڑے، اس کے بعد پھر وظیفہ کرے. پھر ان چیزوں کے ہمارے حضرات نے کبھی کوئی وظیفہ نہیں کیا. یہ جو ہم وظیفے آج کل ابکری رسالے بھرے پڑے نا، آج کل فلاں وظیفہ فلاں وظیفہ فلاں چیز کے لیے یہ وظیفہ، میٹر بند ہے تو یہ وظیفہ بند کرنے کے لیے، چونٹوں کے بگانے کے لیے یہ وظیفہ، سارے وظیفے ہو رہے ہیں. ہمارے حضرات نے، ہمارے بڑوں نے، اللہ والے کبھی اس طرح نہیں کرتے. یار وہ کیا، اللہ کا نام دنیا کے لیے لینا تو غیرت معلوم ہوتا ہے ان کو. یہ اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے. دروازہ کھولو، نام کھلاؤ کہ نام کھولو. یہ اللہ سے تعلق نہیں ہے جب ہی ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے. ورنہ کسی کا تعلق کسی بادشاہ کے ساتھ ہو تو اس کو کوئی پریشانی آگی، بادشاہ کے پاس پہنچ جائے گا، میرا یہ مسئلہ ہے. یہ وظیفوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھوم کے جا رہا ہے، اس کے وزیر کو، سپاہی کو یا کسی کو کہہ رہے ہیں کہ میرا کام کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے. ایسے بھی ہو سکتا ہے وہ کام ہی نہیں کرے. تو ڈائریکٹ بادشاہ کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو وزیروں کو خاطر میں کوئی نہیں لگتا پھر. ہاں تو گناہوں سے نہیں بچتا ہے، بس عادی وظائف کا قضا کر کے فرائض مشغول نوافل ہے. تو آج ہم نے فرائض کو چھوڑ دیا اور نوافل میں مشغول ہو گئے. تو اس کے اثرات یہ ہے کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے. گناہوں سے نہیں بچتا ہے، بس عادی وظائف کا قضا کر کے فرائض مشغول نوافل ہے. قضا کر کے فرائض مشغول نوافل ہے. یہ اجماع صحابہ ہے، گناہ چھوڑے نہیں جس نے. یہ اجماع صحابہ ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا سے ہم نے سنا، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ جو عالم گناہ نہیں چھوڑتا تو تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ وہ جاہل ہے، عالم نہیں ہے وہ. کیوں کہ علم تو وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو پڑھ کے پھر کھولو. یہ اجماع صحابہ ہے، گناہ چھوڑے نہیں جس نے، تو عالم ہو کے بھی پھر ایسا بندہ ہوتا جاہل ہے، تو عالم ہو کے بھی پھر ایسا بندہ ہوتا جاہل ہے. تو جو گناہ نہیں چھوڑ رہا، جو علم ابھی اس نے پڑھ لیا دادا، کم اس نے پڑھ لی نا قرآن شریف کی آیت قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ نظروں کی حفاظت کرو. تو یہ اس کو اتنا علم تو حاصل ہو گیا نا. اب یہ اس پہ عمل کر رہا ہے تو یہ عالم ہے، اس پہ عمل نہیں کر رہا تو یہ جاہل ہے. یہ تو پھر اس سے پوچھا جائے گا نا. کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں آج کل تو تقریباً جس کو دیکھیں عورتیں جو ہے وہ چاہے علمات ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہیں، پڑھنے والی ہوتی ہے، پڑھانے والی ہوتی ہے، وہ نظر کی حفاظت نہیں کرتی. یوٹیوب پہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن رہی ہے، بڑا دین کا کام کر رہی ہے، پھر اس کو شیئر بھی کر رہی ہے. ہاں فلاں مولانا صاحب کا، فلاں پیر صاحب کا بیان سن رہی ہے اور اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتی. بھائی یہ جو قرآن شریف کی آیت ہے اس کا کیا مطلب آپ نکالیں گے؟ آپ تو عالم ہیں نا، آپ تو عالمہ ہیں، اس کا مطلب ذرا بتا دیں گے. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اس کا مطلب ذرا بتا دیں کیا ہے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اس کا کیا مطلب نکالیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لعنت نازل کر دیکھنے والے اور دکھانے والے دونوں کے اوپر. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آگے گیٹ کھلاؤ دی دا کھڑکے مسرو کھلاؤ کچھ ادھر ہوا کراس کی گرمی. تو اس کا مطلب کیا نکالیں گے پھر ہم؟ تو اس لیے جو عالم ہے وہ اپنے علم پر عمل کرے گا، جتنا عمل کرے گا اتنا ہی وہ عالم ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس نے 10 کتابیں پڑھ لیں 10 کتابوں کا عالم ہو گیا، ایسا نہیں. جو جتنے پہ عمل کرے گا وہ اتنا بڑا عالم ہے، اور جتنے پہ عمل نہیں کرے گا اتنا ہی پھر وہ خطرے میں ہے. تو یہ اجماع صحابہ ہے، اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا. حضرت والا سے میں نے سنا اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اجماع صحابہ ہے، گناہ چھوڑے نہیں جس نے، تو عالم ہو کے بھی پھر ایسا بندہ ہوتا جاہل ہے. شباہت جو کسی بھی قوم کی اپنائے گا لوگوں، شباہت جو کسی بھی قوم کی اپنائے گا لوگوں، حدیث پاک میں ہے وہ اسی میں ہوتا شامل ہے. حدیث پاک میں ہے وہ اسی میں ہوتا شامل ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، سنی ہوگی آپ نے ہاں کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوگا، وہ اسی قوم میں سے ہوگا. اب انگریز پینٹ پہنتے ہیں، ہم اگر پینٹ پہنیں گے مسلمان تو یہ انہی میں شمار ہوگا. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ان کے مرید آئے، وہ بھی بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے. بہت لمبا سفر طے کر کے، آج کل تو ہوائی جہاز میں بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں، ہاں اپنی گاڑی ہوتی وہاں پہنچ جاتے ہیں. پہلے تو بہت پیدل سفر ہونا، خچر کے اوپر کیسے مشکل سے پہنچنا ہوتا تھا. میلوں سفر کر کے آئے اپنے شیخ کے پاس. حضرت نے دیکھ کر فرمایا کہ آج کے دن کیوں آئے ہو؟ اس دن ہولی کا دن تھا ہندوؤں کا، انڈیا کی بات ہے. تو انہوں نے فرمایا حضرت میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا. تو اپنے شیخ نے انہوں نے فرمایا کہ بے شک ملاقات کے لیے آئے ہو، لیکن تمہاری وجہ سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، انہی کے رستے پہ آئے ہو نا. ان کی جو جلوس نکل رہا تھا اسی میں، اس ہولی میں تمہاری بھی شرکت ہو گئی، فوراً واپس جاؤ. اتنا احتیاط کیا ہمارے بزرگوں نے. تو پھر تو وہ جب جانے لگے تو ان کے جو شاگرد تھے بہت بڑے عالم بھی تھے، تو شاگرد نے کہا حضرت آپ رک جائیں، ناشتہ وغیرہ کر لیں، کھانا وغیرہ کھا لیں. ہاں
تھوڑا آرام کر لیں. فرمایا کہ نہیں، حضرت نے فرمایا کہ فوراً واپس جاؤ، اگر میں رکوں گا تو فوراً کے خلاف ہو جائے گا. تو یہ کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ وہ ان کی مشابہت آ رہی تھی ان کے ساتھ. حالانکہ ایسا تو تھا نہیں، لیکن بزرگوں نے اتنی احتیاطیں کی ہے. تو انگریز پینٹ پہنے تو ہم بھی پینٹ پہن، اور مردوں کو تو چھوڑیں، پچھلی دفعہ ہی میں نے عرض کیا عورتیں بھی پینٹ پہن رہی ہیں. اور یہاں تک کہ وہ جب پینٹ پھاڑتی ہے تو وہاں سے جو مرد پینٹ پھاڑتے ہیں انگریز، وہ بھی وہاں سے پھاڑتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، ہے نا؟ اردو بانی پوئے گا نا. تو وہ بھی وہاں سے پھاڑتے ہیں اس کو. عجیب عجیب ڈیزائن ہوتے ہیں ان کے. پاجامے اتنے اوپر ہوتے ہیں پینٹ کے، یہ عورتیں بھی اتنے اوپر کرتی ہیں، مرد بھی ایسے ہی کرتے. اب آج کل پرسوں وہ جو ہم وہ ٹائپسٹ کرنے گئے تھے ان کے پاس، شہزاد لطلی، وہاں ایک بندہ اچھا خاصا بندہ آیا. وہ ہے کیا اس کو بولتے ہیں یہاں پہ جو کلپس، وہ پورا اس کو پشتوں میں کیا بولتے ہیں، ہیئر بینڈ، ربن کی طرح ہے. کبھی نیا سسٹم نکلا ہے، جب وہ لگاتے ہیں وہ عجیب سا پھول سا بن جاتا ہے. میں نے کہا یار کیا ہو گیا ہے، مرد ہو کہ عورت بنا ہوا ہے. اس پہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک لطیفہ سا ہے. ایک عورت آئی خلا لینے عدالت میں، تو جج نے کہا کہ کیوں خلا لے رہی ہیں ابھی تو. اس نے کہا کہ میں عورت ہوں، میں بھی گھنٹہ شیشے کے سامنے لگاتی ہوں، یہ مرد ہے یہ بھی گھنٹہ لگاتا ہے شیشے کے سامنے، مجھ میں اس میں کیا فرق ہوا؟ پھر یہ تو مرد نہیں ہے نا. تو وہی سٹائل یہ کرے، سرخیاں بھی وہ لگاتی ہیں، مرد بھی سرخیاں لگا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ بالیاں پہنتے ہیں، یہ بھی بالیاں پہن رہے ہیں. وہ پونیاں لگا رہے ہیں، وہ ریبن لگا رہے ہیں، یہ بھی ریبن لگا رہے ہیں. ان کے بڑے بال ہیں، ان کے بھی بڑے بال ہیں. وہ بھی چوٹیاں باندھتی ہے، یہ بھی چوٹیاں باندھتی ہیں. ایسے ہی ہے نا. وہ ربڑ وہ یہاں سے بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو. تو کس چیز کی مردانگی ہے ان میں؟ یہی ہوتا ہے انسان جس یہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. جو انسان جس چیز کی مشابہت، جس بندے کی مشابہت اختیار کرے، جس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے اندر عادات بھی وہی آ جاتے ہیں. پھر اس میں زنانہ پن آ جاتا ہے، مردانگی اس میں نہیں رہتی ہے. موقع نہیں ہے ورنہ پھر میں بات بتاتا کھل کے. تو خیر بس تو جو جس کی مشابہت اختیار کا ہے. ابھی کی بات ہے 10 محرم چونکہ آج ہے، تو آج جس کو دیکھیں تو کوئی حلیم پکا رہا ہے، کوئی حلوے پکا رہا ہے، کوئی چاول پکا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے تو نہ سکا ہم 2-3 بندے بیٹھے تو یہاں سے وہ چاول آئے پڑوس میں سے. مجھے پتا نہیں تھا، میں نے کہا لے آؤ ادھر، اوپر کوئی نہیں. پھر مجھے ایک دم پتا نہیں اس نے بولا یا مجھے یاد آیا کہ آج تو 10 محرم ہے. پھر ٹرخا کے اس کو واپس کر دیا. ہم نے کہا واپس لے جائیں اس کو. تو یہ ان کی مشابہت ہے. اور ان ابھی مجھے کسی گروپ میں کسی نے سوال بھی پوچھا کہ یہ کھانا چاہیے یا نہیں. میں نے کہا بالکل نہ جائے. اور مقتدا کو تو بالکل کھانا جائز نہیں ہے. عالم ہو، امیر صاحب ہو، پیر صاحب ہو، کوئی بڑا ہو، اس کی بات مانی جاتی ہے. ان کو بالکل نہیں کھانا چاہیے، بلکہ سب کو نہیں کھانا چاہیے. ان کی دل شکنی کر رہے ہیں. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی کسی کی دل شکنی تو نہیں کرنی چاہیے نا. تو جہاں پر دین شکنی ہوتی ہو، دین شکنی، دین ٹوٹتا ہو، تو وہاں دل توڑ دیں لوگوں کا، دین کو نہ توڑے. تو جب دین شکنی اور دل شکنی ایک ساتھ جمع ہو تو دل شکنی قبول کر لیں، دین شکنی کو چھوڑ دیں. اور جہاں پر دل شکنی کسی کی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو دیکھیں کہ دین کو نقصان نہ ہو، تو پھر دل شکنی کا خیال کریں اس کو. پھر بھی ہم نے تھوڑا طریقہ کر کے اس کو واپس بھیج دیا. تو محرم کے آ رہے ہیں، ربیع الاول کے آ رہے ہیں، شب برات کے آ رہے ہیں، کون کون سے آتے ہیں اور پتہ نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کون کون سی چیزیں آتی ہیں. ہاں 22 رجب کے کنڈے آتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں کنڈے. ہاں تو یہ چیزیں ان سے بچیں. ورنہ یہ آج کل ہمارے اندر کیوں ہے؟ یہ ہمارا دل نمازوں کو کیوں نہیں کر رہا، دینی کام کو کیوں نہیں کر رہا، دین کی طرف راغب کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم کفار کے جو رسم و رواج ہے، ہندوؤں کے جو رسم و رواج ہے، اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ہماری کوئی وہ کلچر جو ہے نا، ہم نے سارا بھلا دیا. حالانکہ
غیر مسلم کے پاس کوئی کلچر نہیں ہے، وہ اپنی ماں کو کے ساتھ بھی زنا کرتے ہیں، وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی زنا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی کلچر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کہا گیا ہے اسلام میں کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، یہی ہے نا؟ تو جب ہم ان کا کلچر لیں گے، اولڈ ہاؤس ہمارے ہاں جب ہوں گے تو ماں باپ کو اف کیا۔ ابھی اس دن میں وہ یہ عیدی ہے نا، عبدالستار عیدی، اس کا کوئی وہ چھوٹا سا وہ پڑھ رہا تھا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اتنا عرصہ ہو گیا، آپ نے جلی کٹی لاشیں بھی اٹھائی ہیں، تو آپ کو کبھی کسی پہ ترس آیا؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے بہت ترس آیا ایک بندے کے اوپر، اس کو لایا گیا، وہ فوت تھا بالکل اپ ٹو ڈیٹ نئے کپڑوں میں، کاٹن کلف۔ تو مجھے جو رضاکار تھے ہمارے، انہوں نے کہا کہ ان کے بچے ادھر کھڑے، تو اس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ گاڑی میں گیا، جیسے ہی ادھر گیا تو وہ گاڑی میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہمارے انتظار میں ہی تھے، ہمارے انتظار میں تھے۔ جیسے ہی مجھے دیکھا تو فوراً گاڑی سے اترے اور مجھے پیسے دیے کہ جتنے پیسے لگتے ان کو کفناؤ دفناؤ، ہماری فلائٹ ہم نکل رہے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ یہ باہر سے آئے ہیں نا، انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ تو یہ ماں باپ نے بھی ان کو یہی سکھایا ہے، انگلینڈ بھیج رہے، افریقہ بھیج رہے، امریکہ بھیج رہے، وہاں سے پڑھایا، انہی کا کلچر لے کے آئے یہاں پر، تو وہ ماں باپ کے ساتھ یہی حشر کرے گا۔ ماں باپ کے حقوق کا ان کو کیا پتا، ہمارے کلچر کا، اسلام کا کیا کلچر ہے وہ ان کو کیا پتا، بچوں کی تربیت کا ان کو کیا پتا۔ ہاں وہ ایک واقعہ ذہن میں آیا، نکل گیا۔ ہاں ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے کو باہر ملک بھیجا، بہت پرانا واقعہ، انڈیا کا پتہ نہیں کہاں کا، شاید پاکستان بننے سے پہلے کا۔ اس نے اپنے بچے کو انگلینڈ یا امریکہ یا جہاں پر بھی بھیجا، جب وہ واپس آیا تو کسی نے پوچھا کہ بھائی کتنا پڑھ گیا آپ کا بچہ، کتنا اس نے پڑھ لیا؟ اس نے کہا کہ کھڑے کھڑے موت مارے ہیں۔ یہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا سیکھ لیا اس نے حضرت کے ایک خلیفہ تھے، انہوں نے کہا ابھی کھڑے کھڑے گوں بھی مارے، صبر کرو۔ ہاں تو کھڑے کھڑے اس نے پیشاب کرنا سیکھ لیا، تو یہ جو ہے اس نے بہت بڑا کام کر لیا، تیر مار لیا۔ اپنے بچوں کو بچائیں ان چیزوں سے، ورنہ کل کو آپ بوڑھے ہوں گے آپ کو گھر سے نکال لیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، آج کل ماں باپ کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، نکلو یہاں سے۔ ابھی ایک کچھ عرصہ پہلے ایک پوسٹ سی آئی تھی، بوڑھی سی عورت تھی بیچاری، وہ جھولا جو ہے نا وہ جلا رہی تھی، سوشل میڈیا پہ جھولے کو آگ لگائی ہوئی تھی، وہ جھولا نظر آ رہا تھا، اس کے نیچے لگا ہوا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں جلایا؟ کہا کہ یہ میں نے جھولا نہیں جلایا، اپنے ارمانوں کو جلایا۔ میں نے 4 بچوں کو بڑا کیا، وہ جب بڑے ہوئے تو اپنی بیویوں بچوں کے پاس چلے گئے، میں وہیں کی وہیں ہوں، اپنے گھر میں اکیلی ہوں۔ ایک کی شادی کی وہ چھوڑ کے چلا گیا، دوسری کی شادی کی وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا، تو 4 بیٹے تھے۔ میں اپنے ان بچپن کو، ان خیالات کو، جو ارمان تھے میرے، اس کو میں نے جلایا، جھولا میں نے نہیں جلایا۔ تو یہ حال ہے، یہ جب ان کو یہ کلچر دیں گے نا، جب یہ پڑھائیں گے ABC 1 2 3 صرف سکھائیں گے، ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ نہیں سکھائیں، بالکل سکھائیں، لیکن اس کے ساتھ انسانیت بھی سکھائیں، مسلمانی بھی سکھائیں، اسلام بھی سکھائیں، علماء کے پاس لے کے جائیں، مشائخ کے پاس لے کے جائیں، تبلیغ میں جا کے بھیجیں ان کو، جہاں سے آپ کو مناسبت ہو وہاں بھیجیں، تاکہ تھوڑا بہت تو کچھ سیکھیں نا۔ تو جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اسی میں شامل ہوگا۔ تو پھر آج کل کے جو ہمارے بچے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، یہ پھر انہیں انگریزوں میں ان کے ساتھ حشر، ان کا حشر بھی انگریزوں کے ساتھ ہوگا۔ جب وہ جائیں گے جہنم میں، یہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے جہنم میں۔ اور ماں باپ یہ نہ سمجھے کہ وہ تو جہنم میں جا رہے ہیں، ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جس طرح یہ اپنا آپ بھی فرض ہے، بچوں کی تربیت بھی فرض ہے۔ تو جو اس میں کمی کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو اس میں کمی کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ پھر شباہت جو
کسی بھی قوم کی اپنائے گا لوگوں، حدیث پاک میں ہے وہ اسی میں ہوتا شامل ہے۔ بنایا کس لیے رب نے تجھے اور تو ہے کیا کرتا، بنایا کس لیے رب نے تجھے اور تو ہے کیا کرتا، اے مسلم خلوتوں میں سوچنا تو کتنا غافل ہے، اے مسلم خلوتوں میں سوچنا تو کتنا غافل ہے۔ بنایا کس لیے رب نے تجھے اور تو ہے کیا کرتا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا؟ بتائیں بھئی، مقصد زندگی ہمارا بتا دیں کیا ہے؟ کاروبار کرنا مقصد زندگی ہے، شادی مقصد زندگی ہے، بینک بیلنس بنانا، گاڑی لینا، موبائل لینا، لڑکیوں کو پھنسانا، فیس بک چلانا، واٹس ایپ چلانا، گروپوں میں چلنا اور پتہ نہیں کیا سے کیا، یہ مقصد ہے ہمارا۔ کھانا پینا مقصد ہے ہمارا، رشتہ داریاں بنانا مقصد، کون سا مقصد ہے؟ وہ مقصد کدھر ہے ہمارا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، جائز کاروبار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام لے لے، اور ساری دنیا کے مفتی جمع ہو کر فتویٰ دے دیں کہ اس کا یہ پیسہ جو ہے وہ حلال ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیل الگ دغور کے متکو داوال نہ داوال دزن تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا لیکن یہ بندہ جو ہے کاروبار کرنے کے ساتھ، سب کچھ کرنے کے ساتھ، کھانا پینا سب کچھ ہو رہا، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ والوں کی صحبت میں نہیں جا رہا، اپنی اصلاح نہیں کروا رہا، تو حضرت نے فرمایا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں اس کا پیسہ حرام ہے۔ اتنی بڑی بات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے معتدل تھے، ایسے معتدل تو کہاں ہوں گے، لیکن حضرت فرما رہے کہ اس کا پیسہ میں فتویٰ دیتا ہوں حرام ہے، کیوں؟ اسے اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، یہ جو مقصد اس زندگی اس کا تھا وہ آ کے یہ بھول گیا۔ بچوں کو بھی کھلائیں، بالکل ان کے لیے حلال روزی کمائیں، یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ ہے، ایک بندہ آلو ٹماٹر بیچ رہا ہے، اس کی آواز لگا رہے 50 روپے کلو آلو، 60 روپے کلو آلو، اس ایک ایک آواز کے اوپر بھی اس کے دل میں نور بھرتا جائے گا، حلال چیز ہے نا۔ یہ سلائی کر رہا ہے مثال کے طور پر، ایک ایک پشتو میں بولے گنڈا، تو ایک ایک سلائی کے اوپر ثواب ملتا جائے گا، نور ملتا جائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ آلو کی آواز لگا رہا ہے، نیمکو کی آواز لگا رہا ہے، نٹ بلٹ ٹائٹ کر رہا ہے، پیپ لگا رہا ہے، کیلے بیچ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، ٹائل لگا رہا ہے، یہاں تو بیچارے صرف ہوا ہی لگا رہا ہے، اس سب کے اوپر نورانیت ملے گی، دل بنتا جائے گا، لیکن شرط اس کے ساتھ یہ کہ جب اذان ہوئی اب نماز بھی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کیلے بیچ رہا ہے، سامنے سے عورت آئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھا ہے، اب یہ کیلوں کے اوپر اس کو نورانیت حاصل نہیں ہوگی، ظلمت ملے گی، دل ظلمت سے بھرتا جائے گا، اور یہ کیوں نظر اس کی جا رہی ہے؟ وہی ہے کہ اللہ والوں کے پاس نہیں آ رہا، یا ان کے غلاموں کے پاس، یا جس سے تعلق ہے مناسبت اس کے پاس نہیں آ رہے جا رہے، تو پھر ہمارے جو جائز چیز ہے وہ بھی ناجائز ہو جائے گی، کیونکہ اس میں اعتدال نہیں رہے گا۔ تو بنایا کس لیے رب نے تجھے اور تو ہے کیا کرتا؟ ہم سوچ لیں نا، اے مسلم، اے مسلمان، خلوتوں میں سوچنا تو کتنا غافل ہے۔ ہم رات کو جب سوتے ہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی نہیں ہوتا، سب سے جب بات چیت ختم کر کے جب لیٹتے ہیں، تھوڑی دیر سوچ لیں، تھوڑی دیر یہ مراقبہ کریں کہ یار ہم کس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، کیا کر رہے ہیں ہم 24 گھنٹوں میں؟ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، بس یہاں سے کھانا پیا، انڈا پراٹھا کھایا، بھاگے بس، پھر وہاں سے دن میں کھانا پینا، خوش گپیاں، مذاق، غیبتیں، چغلیاں، ساری چیزیں دل کو جو ہے نا وہ سارا
کالا کر کے 24 گھنٹے میں پھر آ کے لیٹتے ہیں، پھر دوسری صبح ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے، ایسی زندگی تمام ہوتی ہے۔ کس لیے ہم آئے ہیں اس دنیا میں؟ مرنا نہیں ہے کیا؟ ہمارے بڑوں کو دیکھ لیں، دادا کو دیکھ لیں، نانا کو دیکھ لیں، پردادا کو دیکھ لیں، پورے خاندان کو دیکھ لیں۔ ہاں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی چلی گئی ہے تو کون رہے گا یہاں پہ؟ کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ لیکن کامیاب ہے وہ شخص، اللہ تعالیٰ نے خود کا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا، اپنا تزکیہ کرا لیا، وقد خاب من دساہا۔ تو وہ کامیاب ہے جس نے تزکیہ کرا لیا، اور وہ ناکام ہے جس نے تزکیہ نہ کرایا۔ جو کاروبار میں لگا، بینک بیلنس میں لگا، بس یہاں سے مارا وہاں سے مارا، جھوٹ، غیبت، قبضہ، بہنوں کا بھی حق مار رہا ہے، بھائیوں کا بھی حق مار رہا ہے، والد سے بھی کو بھی گھر سے نکال رہا ہے، اور چاچے کے بیٹے سے، ماموں کے بیٹے سے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا جگہ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، سارا دن اسی میں گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ٹائم ہے ہمارا؟ اس لیے پیدا ہوئے۔ یہ تو جب ملک الموت سامنے آئے گا اور جب روح نکالنے کا ٹائم آئے گا، جب اس ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات انسان کی آنکھیں بالکل یوں ہو جاتی ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اب گیا جو کمایا تھا بس وہی ابھی سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ مرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عقل مند کون ہے؟ وہ مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے، مرنے کی تیاری کر لے بھائی، وہاں قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، بولے سرات بھی۔ یہ کوئی افسانے تھوڑی، کہانیاں تھوڑی ہے، یہ کوئی علماء، یہ مشائخ، یہ دیندار یہ اپنی طرف سے تھوڑی بتا رہے، یہ قرآن و حدیث ہی ہے۔ آج ہمارا دل ایسا ہو گیا، مسلمان ہونے کے باوجود ان باتوں پر یقین ہی نہیں ہوتا، اس کو ایک افسانہ سمجھتے ہیں، آئے گی تو دیکھا ہی جائے گا، پھر دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، پھر کیا دیکھا جائے گا؟ ابھی ٹائم ہے، ابھی اپنے آپ کو بنا لیں، توبہ کر لیں اللہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں کہ کتنا بھی گناہ انسان کر لے، یہاں کہے یا اللہ دل میں معاف کر دے، دل میں کہے توبہ کرتا ہوں معاف کر دے، کسی کا حق مارے وہ حق دے دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، پھر گناہ ہو جائے پھر معاف کروا لے، پھر گناہ ہو جائے پھر گناہ معاف کروا لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوچا کریں ہر روز، کم از کم رات کو تو سوچے نا بھائی کس لیے ہم پیدا ہوئے، شکر ادا کیا کریں۔ پاکستان اتنی بڑی نعمت ہے، میں بعض اوقات سوچتا ہوں مجھے رونا آتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہے ہمارے ساتھ؟ چھت ملی ہوئی ہمارے کو، جا کے پوچھے نا وہ برما میں اور کیا نام ہے کشمیر میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، کہاں مسلمان کو چھت نہیں ہے بھائی، ایسی پڑے ہوئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ان کی عورتوں کو کون لے کے جا رہے، ان کے بچوں کو ذبح تک کر دیا گیا، ان کے بڑوں کو قتل کر دیا گیا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ ہم ایسے خوف نہیں ہے ہمارے پاس، الحمدللہ کتنی بڑی نعمت ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، کوئی خوف نہیں۔ خوف ہوتا ہے کسی کو کھانا ہی نہیں لگتا ہے، بھوک مل جاتی ہے جب خوف ہوتا ہے کسی کو، ایسے ہے یا نہیں؟ کسی چیز کا خوف ہو، کوئی ایسی بڑی بیماری ہو، کسی کا بیٹا ہاسپٹل میں ہو، کسی کی بیٹی ہاسپٹل میں ہو، کسی کا والد والدہ شوہر بیوی یہ ہاسپٹل میں، کہیں جیل میں ہو، اس کے اوپر دن گزرتا ہے؟ نہیں گزرتا۔ کوئی ایسی بیماری ہو، ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ایک بندہ تھا، وہ میرے پاس آیا، رات میرے پاس تھا، تو صبح جب میں آیا تو وہ ویسی ٹیک جیسے رات کو لگائی تھی ویسی اس نے ٹیک لگائی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ سوئے نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں سویا ہوں۔ کیسے سوئے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے ایک بیماری ہے، میں جب کھانا کھا کے لیٹتا ہوں تو جو میں نے کھایا ہوتا ہے وہ دوبارہ منہ پہ آ جاتا ہے، تو میں سوتا نہیں ہوں، کئی سال ہو گئے میں یہ ٹیک لگا کے اونگ لیتا ہوں۔ کتنی بڑی نعمت ہے لیٹ کر سو جانا، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ سارا لیٹ کے موبائل میں ڈزا پتہ نہیں کیسے کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لیٹنا کتنی بڑی نعمت ہے، گردے میں تھوڑا سا درد آ جائے پھر پتہ لگے گا موبائل کا۔ تو کھانا مل رہا ہے، پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، جو بھی مل رہا ہے کھا تو رہے نا۔ ہمارے حضرت والا کے شیخ شاہ عبد الغنی پور پورے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ مجھے یہ بریانی اور دال میں بھی بریانی کا مزہ آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت یہ تو آپ دال کھا رہے ہیں، مرغی اور بریانی کا مزہ آ رہا ہے۔ حضرت فرماتے تو حضرت والا کی مقصد صاحب نور اللہ عمر کو تو فرمایا کہ حضرت آپ تو دال کھا رہے ہیں تو پھر کیسے؟ ایسے تو پوچھتے تھے نا، ایسے اعتراض نہیں تھا، ہم تو اعتراض کرتے ہیں
شیخ پر اعتراض، شیخ کا دل بند کرنا ہے، اپنے آخرت میں کہہ رہا ہوں کہ بس اپنا راستہ مارنا ہے. اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے نا، وہ روک دیا، وہ دیوار اس میں خندق کھود دیا ہم نے، شیخ پر اعتراض کر دینا. تو وہ اعتراض نہیں پوچھنے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میرا مطلب تو یہ نہیں تھا. مطلب وہ کوئی بچہ وہ نہیں سمجھتا کہ تمہارا کیا مطلب تھا. تمہارا طریقہ ہی یہی ہے. کیسے پوچھنا چاہیے؟ پوچھنے والے کے انداز سے ہی پتا چل جاتا ہے یہ کس طریقے سے پوچھ رہے ہیں. تو حضرت نے پوچھا حضرت آپ تو دال کھا رہے ہیں. تو حضرت شاہ عبد الغنی پور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے کھلا کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں مجھے، تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. لیلا کے ایک دفعہ لیلا نے کوئی چیز بانٹ رہی تھی، تو لیلا کے چاہنے والے تو بہت سے تھے نا، اصل مجنو تو ایک ہی تھا، باقی تو سارے مجنو نام رکھے ہوئے تھے. تو سب کو چیزیں بانٹ رہی تھی. تو جب مجنو کی باری آئی تو اس کے وہ جو کشکول تھا کیا اس یا برتن کو دھکا دے کے چلی گئی. تو سب نے اس کو ملامت کی کہ دیکھو تجھے تو دھکا دی، ہمیں چیز ہے. اس نے کہا کہ تمہیں تو چیز دے کے فارغ کیا، مجھے تو ہاتھ لگایا اس نے. تو یہ رمز ہوتا ہے. یہ کھلا کون رہا ہے بھائی؟ دال کھلا رہا ہے نا. کون کھلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے. پھر جو مزہ آتا ہے دال میں. کیا بات کر رہا تھا یار، کہاں سے کہاں. تو سوچیں کہ ہمیں یہ کھانا دے رہے، پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں بھائی، چھت ملی ہوئی ہے، پنکھا ہے، چلو اے سی نہیں ہے پنکھا بھی ہے، یہ پنکھا ہے، چلو بلال آ رہا ہے ہوا لگا رہے، یہ بھی تو شکر ہے نا، نعمت ہے. تو سوچیں ہمارے مقصد زندگی اپنا سوچے ذرا. بچے نہیں بنے ہم بچے بنے ہوتے. 50 سال عمر ہو جاتی پھر بھی بچے ہوتے. بچے نہیں ہوتے ہیں یہ کیوں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے جو ہمیں ہماری مقصد زندگی یاد دلوائے. ساری عمر ہم ان کے ساتھ گزار دیتے جن کے قلوب بالکل غفلت زدہ ہے. ہمارے قلوب بھی ان کی وجہ سے غفلت زدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسے بندوں کے ساتھ بیٹھا جائے کہ جنہیں اپنی آخرت سامنے ہوتی ہے. مجھے تو الحمدللہ یعنی موت سامنے ہوتی ہے. اور رات کو بھی ان کو بتا رہا تھا میں، بس ابھی آیا بس گیا، ابھی آیا بس گیا. ہر ٹائم موت سامنے ہونی چاہیے. اور صرف موت کی بات نہیں ہے، پھر گناہ سے بھی بچے. ایسا نہیں کہ صرف موت سے ہی ڈر رہا ہے. تو آخرت سامنے ہونی چاہیے. ہمارے حضرات جو مشائخ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ کسی سے کوئی چیز نہیں چھوڑواتے ہیں کہ بھئی آپ کا دل کر رہا ہے کھانا کھانے کو، بریانی کھانے کو، تو نہیں بریانی نہیں کھائے. یہ جاہل صوفیہ ایسے کرتے ہیں. آپ کو بریانی کو دل کر رہا ہے بریانی کھائے، ہاں، اور گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے گوشت کھائے، باربیکیو کھانے کو دل کر رہا ہے وہ کیا ہے، ہاں، بوتل پینے کو دل کر رہا ہے وہ پیئیں، مری جانے کو دل کر رہا ہے مری جائیں، پر مرے ہوئے نہیں جائیں. یہ لطیفہ سنایا تھا نا میں نے کہ ایک خاتون تھی، کہیں جا رہی تھی، تو اس سے راستے میں کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں مری جا رہی ہوں. اس نے کہا کہ اور آپ؟ بولتے میں تو مرا جا رہا میں بھی مرا جا رہا. تو مری جانے کو دل کر رہا ہے وہاں جائیں، ہاں، سواد جانے کو دل کر رہا ہے وہاں جائیں. 70 ہے 125 125 لینے کو دل کر رہا ہے وہ لے لیں. کار لینے کو دل کر رہا ہے وہ لے لیں. کاروبار کو دل کر رہا ہے کاروبار کریں. جو دل کر رہا ہے کریں. شریعت نے کوئی منع نہیں کر، پر جائز طریقے سے کریں. لیکن اپنی حقیقت کو نہ بھولے، اپنے مقصد زندگی کو نہ بھولے، اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھولے، سنتوں کے خلاف نہیں کرے، بدعات اور رسم و رواج کو چھوڑیں. بس پھر یہ زندگی دیکھیں ایسی مزہ ہوتا ہے کہ جنت کیا بیچتی ہے اس کے سامنے. جس کے دل میں خالق جنت ہوتا ہے وہ جنت کو دیکھے گا. کلاو کدا یہ خو وہی چیمونگا سالر آگئی ادار آتا سو پنجابی راستے. بنایا کس لیے رب نے تجھے اور تو ہے کیا کرتا، اے مسلم خلوتوں میں سوچنا تو کتنا غافل ہے. اور مقطع حدیثوں اور قرآن کا ہے مجموعہ سبھی اشعار،
حدیثوں اور قرآن کا. تو یہ جو اشعار ہے جو میں باتیں بتا رہا ہوں قرآن و حدیث ہی بتا رہا ہوں، تو اس کو شاعری نہیں سمجھے کہ بس یہ صرف شاعری ہے. حدیثوں اور قرآن کا ہے مجموعہ سبھی اشعار، بفضل رب ہی امجد کی غزل ساری مدلل ہے، بفضل رب ہی امجد کی غزل ساری مدلل ہے. یعنی حدیث و قرآن کا، قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے سارے اشعار، تو بفضل رب اللہ تعالیٰ کے فضل سے امجد کی ساری غزل مدلل ہے. تو یہ جو شعر و شاعری ہوتی ہے، ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ شاعری مد نظر ہم کو نہیں، واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم. واردات دل کیا ہوتی؟ جو دل میں وارد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں شاعری. بعض اوقات تو یہ ایسے لگتا ہے میں خود حیران ہو جاتا ہوں، یہ کیا مجھے دیکھیں اور یہ شعر دیکھیں، تو ہمارے اپنا کمال نہیں ہے. تو ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے، وہ فرماتے کہ یہ درد دل ہے ہمارا، تو ایسے نہیں ہے. تو اس اشعار کو نہیں دیکھے کہ یہ تو اشعار ہے، یہ سورہ کیا ہے بھائی، اس سے کیا ملے گا. ہمارے حضرت کے پہلے شیخ شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر یہ تو میں پھر بھی اشعار کی تشریح کر رہا ہوں، وہاں پر صرف غزلیں ہوتی ہیں اور اس غزل کے ذریعے سے نسبت منتقل ہوتی تھی. تو یہ کونوا مع صادقین حاصل ہے، تو پھر چاہے غزل ہو چاہے کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. دعا کر لیں. بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے